شکر تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر دوسری شادی نہیں کی اور مجھے لے کر کرائے کے گھر میں آ گیا۔ جلد بازی میں یہ کرائے کا گھر ملا جس کے صحن میں ایک درخت تھا، 2 کمروں کا پرانا مکان تھا، اوپر چھت بھی تھی، وہاں پر بھی ایک سٹور بنا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے جن حالات میں گھر چھوڑا تھا یہ ہم ہی جانتے تھے۔ اگر میرے شوہر کا آسرا نہ ہوتا تو کب کی میں خودکشی کر لیتی۔ ظاہر ہے جس طرح سوائے شوہر کے اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، اس کے لیے اس دنیا میں کیا رہ جاتا ہے۔ آدھی رات کو ہم گھر چھوڑ کر آئے تھے۔ عدنان کے دوست کی مدد سے یہ گھر ملا تھا۔ پھر میں اس گھر کی رات کو ہی صفائی کرنے لگی۔ درخت کے سوکھے پتے پورے صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ صبح تک صفائی کر کے تھک ہار کر میں بستر پر لیٹ گئی تھی۔ ایک چارپائی ہم ساتھ لے کر آئے تھے، تھوڑا سا سامان، بھوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ لڑائی جھگڑے میں صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر عدنان باہر سے ناشتہ لے کر آئے۔ ہم ناشتہ کر کے گہری نیند سو گئے، لیکن عجیب سی گرمی کے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی میں نے باہر صحن میں آ کر دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ایک ناقابل یقین منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرا نام دردانہ ہے۔ میں ایک شادی شدہ 26 سال کی عورت تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن میں ابھی تک بے اولاد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے سسرال والے بانجھ کہتے تھے۔ شادی سے پہلے والی بھی میری زندگی کچھ اچھی نہ گزری تھی۔ باپ کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے جیسے مجھے اور میرے بڑے بھائی کو پالا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ لوگوں کی چاکری کر کے 4 برتن دھو کر اس نے ہمیں پال پوس کر جوان کیا تھا، لیکن خود کو بیماری لگا بیٹھی اور ہماری شادی کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں اس وقت صرف 14 سال کی تھی، جبکہ بھائی 20 سال کا تھا۔ جلد بازی میں محلے پڑوس کی ایک عورت نے بھائی کی شادی کروا دی، لیکن آنے والی لڑکی انتہائی تیز ترار اور مکار تھی۔ اس نے مجھ سے اس قدر لڑائی جھگڑے کیے کہ بھائی نے فقط 16 سال کی عمر میں ہی مجھے رخصت کر دیا۔ زندگی کے بہت سے بھیانک چہرے میں دیکھ چکی تھی، لیکن اب ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے شوہر عدنان کو دیکھا تو پہلی محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے عدنان کو دیکھ کر محسوس ہوا۔ مجھے ان سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی اور عدنان بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میرے سسرال والے اس بات پر بہت جلتے۔ میری ساس نے تو مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا اس دنیا میں سوائے عدنان کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بھائی تو شادی کے بعد مجھ سے ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آیا۔ میں خود بھی ان سے ملنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میکے کا تو کوئی آسرا ہی نہیں تھا، لیکن عدنان کے ہوتے ہوئے مجھے اپنی زندگی مکمل لگتی۔ پھر جیسے ہی شادی کو 5 سال ہوئے تو لوگوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ بانجھ عورت تو عدنان کے بچے پیدا نہیں کرے گی۔ میں اس بات پر دن رات روتی۔ پھر آخر کار 10 سال اس قدر تیزی سے گزرے کہ مجھے وقت کا احساس ہی نہ ہوا کہ میری عمر اتنی زیادہ تو نہیں تھی کہ میں بچے ہی پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی لوگوں کی باتوں نے میرا دل چھلنی کر رکھا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور میری گود میں فٹ سے بچہ آ جائے۔ سسرال والوں نے عدنان کو بھڑکا کر میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ دن رات میرے شوہر کو یہی کہتے کہ وہ دوسری شادی کر لے اور اس بانجھ عورت کو طلاق دے دے۔ ایک دن تو میری ساس نے یہ اعلان کیا کہ اگر عدنان نے دوسری شادی نہیں کی اور ان کا کوئی وارث اس دنیا میں نہیں آیا تو وہ اپنی جائیداد سے عدنان کو آگ کر دیں گی۔ اس کا بڑا بھائی تو یہ سن کر بہت زیادہ خوش تھا کہ پورا گھر اس کے نام ہو جائے گا، لیکن عدنان مجھے کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی یہی محبت میرا جینے کا سہارا تھی۔ پھر اس رات اس قدر زوردار لڑائی ہوئی کہ ہم نے گھر چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا اور عدنان نے جلد بازی میں ایک کرائے کا گھر لے لیا۔ یہ گھر دیکھنے میں تو بہت اچھا تھا، لیکن بہت پرانا، جگہ جگہ سے پلستر بھی اڑا ہوا تھا اور صحن بھی کچا پکا سا تھا، لیکن رہنے کے لائق تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس درخت کے پاس آئی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ یہاں پر لال رنگ کا دھاگا جگہ جگہ پر بندھا ہوا تھا، ایک شاخ سے لے کر دوسری شاخ تک۔ پھر میں نے ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ دل میں خیال آیا کہ جب رہنا ہے تو دل پکا کر لینا ہے۔ پھر عدنان بھی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ پہلے وہ وہاں مزدوری کرتے تھے،
لیکن پھر سپروائزر کی نوکری ملی تو تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی، اور اب تو پھر ہم نے اکیلے ہی اپنی زندگی گزارنی تھی۔ سسرال والوں کا بھی سہارا نہیں تھا، اسی لیے میں ان کا ہر طریقے سے ساتھ دینا چاہتی تھی۔ پھر عدنان تو نوکری پر چلے گئے، لیکن میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، جیسے ہی صحن میں جھاڑو لگانے لگی، اچانک ہی اس درخت کے اندر سے عجیب و غریب سی آواز آئی، جیسے کوئی درد سے تڑپ رہا ہو۔ کراہنے کی آواز اس قدر عجیب تھی کہ میں بری طرح ڈر کر اندر بھاگ گئی۔ میں حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی آواز ہے۔ پھر جیسے ہی باہر آ کر صفائی کرنے لگی، آواز بھی خود بخود بند ہو گئی۔ جلدی جلدی صحن کی صفائی کر کے میں نے پورا گھر صاف کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پڑوس میں رہنے والی ایک عورت مجھ سے ملنے چلی آئی۔ وہ ناقدانہ نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہی تھی، پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم دونوں میاں بیوی اکیلے ہی آئے ہو؟ میں نے شرمندگی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ جی ہاں، دراصل ہمارے بچے نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ افسوس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اوہو، کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ تو میں اس سے کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، ایک تو تم بانجھ ہو، تو دوسری طرف تم نے یہ گھر کرائے پر لے لیا۔ دیکھو، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر خالی کر دو، کیونکہ یہ گھر منحوس ہے۔ کیا تمہیں اس گھر کے در و دیوار سے ٹپکتی ہوئی وحشت دکھائی نہیں دیتی؟ وہ مجھے ڈرا رہی تھی۔ میرے بھی دل میں خیال آیا کہ میں نے اس درخت کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں سنی تھیں۔ پھر میں نے اس عورت کی بات کو نظر انداز کیا اور اسے کہنے لگی کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، اسی وجہ سے ہم نے یہ گھر کرائے پہ لیا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میری بات پر دھیان دینا۔ مجھے خوف میں مبتلا کر کے وہ چلتی بنی، جبکہ میں پریشانی سے بیٹھی رہ گئی۔ ابھی عدنان بھی اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بہت پریشان تھے، اور میں ان کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے یہ بات ان سے چھپا لی تھی۔ ہر روز اس درخت کے پتے اس قدر جھڑتے کہ صحن میں پتوں کا رش ہو جاتا، وہ مجھے ہی صاف کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اکثر ہی اس درخت کے اندر سے عجیب سی آوازیں آتی تھیں، درد سے کراہنے کی آوازیں، جیسے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر اس دن جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ جب میں حسب معمول صحن کی صفائی کر رہی تھی، عدنان اپنی نوکری پر جا چکے تھے، لیکن اس درخت کے اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی، لڑکی میری مدد کرو۔ یہ آواز اس قدر واضح تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جھاڑو وہیں پھینکی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پڑوس میں رہنے والی اسی عورت کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ مجھے اکیلے گھر میں بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر ہمت ہی نہ ہوئی۔ دل میں خیال آیا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ اپنے گھر سے بھاگ کر میرے گھر آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر تک تو میں اپنے اعصاب کو تقویت دیتی رہی، پھر ہمت کر کے جیسے ہی صحن میں گئی تو کوئی بھی آواز نہ ابھری تھی۔ ڈرتے ڈرتے پورے صحن کی صفائی کی، پھر کچن میں جا کر برتن دھونے لگی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے درخت کے اندر چھپا کوئی شخص مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اسی درخت کی شاخ بری طریقے سے ہل رہی تھی، جیسے کوئی اس شاخ کو ہلا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو۔ جیسے ہی رات کو عدنان آئے تو میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ عدنان، یہ گھر آسیب زدہ ہے، ہمیں دوسرا گھر کرائے پر لے لینا چاہیے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگے، ابھی فی الحال کے لیے 1-2 مہینے اس گھر میں گزارا کرو، میں نے پتہ کروایا ہے کوئی بھی گھر خالی نہیں ہے، تبھی تو مجبوری میں یہ گھر لیا ہے۔ میں نے بھی اس گھر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سن رکھی ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جسے سب معلوم تھا لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ پھر وہ مجھے ڈرتے دیکھ کر کہنے لگا، گھبراؤ مت، ایسا کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کی افواہیں ہوتی ہیں جو وہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بس تم کسی طرح 2-3 مہینے اس گھر میں گزارا کر لو۔ وہ مجھے سمجھا رہے تھے، میں بھی ان کی پریشانی میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ لیکن اگلے دن جو ہوا اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ جیسے ہی میں یہاں اس درخت کے نیچے پتوں کو جمع کرنے لگی، اچانک مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی تھی، میری مدد کرو لڑکی، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اب کہ تو میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا
درخت کی ایک شاخ جو بالکل الگ تھلگ نظر آ رہی تھی، وہیں سے یہ آواز آئی تھی جو بہت ہی بھیانک اور بھاری تھی۔ مجھے یوں دیکھتے پا کر وہ جو کوئی بھی تھا مجھے کہنے لگا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، دیکھو بس تم نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ کیسا کام؟ میرے کانپتے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ میں کس قدر خوفزدہ ہوں۔ تبھی وہ آواز ابھری جو اسی شاخ کے اندر سے آ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جو لال رنگ کا دھاگا درخت سے لپٹا ہوا ہے، اس سارے دھاگے کو جمع کر کے جلا ڈالو۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو سمجھ لو کہ تم دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کہلاؤ گی۔ خوف سے میں بے ہوش ہونے کو تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور یہ کوئی آسیبی معاملہ ہے جو مجھے وہ جو کوئی بھی تھا ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور گھبرا کر اندر کمرے میں آ گئی۔ شام کو تھکے ہارے عدنان آئے تو میں ان کے سامنے اس بات کا ذکر بھی نہ کر سکی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ پورا دن کام کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ ایسے میں بھی اگر انہیں گھر کی پریشانیوں میں مبتلا رکھوں گی تو ان کا ذہنی سکون تباہ ہو جائے گا۔ خاموشی سے انہیں کھانا وغیرہ دیا، لیکن انہوں نے میری آنکھوں میں خوف پڑھ لیا تھا، میں جو بار بار اسی درخت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں بہت ڈر لگتا ہے، لیکن بس میری خاطر 2 مہینے اور برداشت کر لو۔ دیکھو رات کو تو ہم دونوں سکون سے سوتے ہیں، ہمیں کچھ بھی ایسا ویسا محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر تمہیں دن میں ڈر لگتا ہے تو تم پڑوس میں رہنے والے کسی بچے کو اپنے پاس رکھ لیا کرو۔ میں گہری سانس لے کر کہنے لگی، عدنان یہ ناممکن ہے، کوئی بھی اپنے بچے کو اس گھر میں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس محلے پڑوس کے سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ تبھی عدنان کی نظر اس درخت پر پڑی اور سوچتے ہوئے کہنے لگے، جانتی ہو یہ درخت کتنا پرانا ہے؟ اس درخت کو 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بھی اس درخت کو کاٹنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے محلے میں رہنے والے ایک آدمی کی زبانی سنا ہے کہ اس گھر میں جو بھی رہتا ہے وہ آسیب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں ابھی اپنے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے عدنان سے کہنے لگی، خدا کے لیے عدنان، رات کا وقت ہے، مجھ سے ایسے ہی جنات کی باتیں نہ کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری شکل رونے والی ہو رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیے، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن میری توجہ بھٹک بھٹک کر اسی درخت کی طرف جا رہی تھی۔ دوسرے دن پھر سے میں صفائی کر رہی تھی جب مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی، میری مدد کرو لڑکی، دیکھو اگر تم میری مدد کرو گی تو میں تمہاری بھی ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، میں بہت طاقتور ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جلدی سے کہنے لگی، کون ہو تم؟ میں جانتی ہوں کہ تم ایک جنات ہو، اس گھر میں رہنے والے وہ آسیب جو سب کو خوفزدہ کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، ہاں میں ایک جنزاد ہوں، لیکن آزادی کے لیے ترستا ہوا ایک جنات، جسے پچھلے 10 سالوں سے اسی درخت نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے مجھے آزادی دلاؤ لڑکی، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا جو تم اپنی زندگی میں چاہتی ہو۔ یہ سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں کہنے لگی، کیا سچ میں ہی تم آزاد ہو جاؤ گے؟ کہیں تم برے جنات تو نہیں ہو جو لوگوں کو نقصان پہنچاؤ؟ تبھی اس کی دکھ بھری آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن مجھے یہاں پر قید کر کے رکھا گیا ہے، بس تم میرا یہ کام کر دو، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ ہر کوئی مجھ سے خوف کھاتا ہے، اسی لیے میں آج تک آزادی پانے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن تم مجھ سے گھبراؤ مت، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا جو تم چاہتی ہو، بس کسی طرح میرا یہ کام کر دو۔ میں خاموشی سے اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے وہ لال رنگ کا دھاگا لپیٹنا شروع کر دیا جو چاروں طرف سے اس درخت پر بندھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے میں وہ دھاگا لپیٹ رہی تھی ویسے ویسے نہ جانے کیوں میرے جسم کو زوردار جھٹکے لگ رہے تھے۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی طاقت تھی جو مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، لیکن میں پھر بھی نہ رکی۔ یہ احساس کر کے کہ کوئی مخلوق اس درخت کے اندر قید ہے، مجھے اسے آزادی دلوانی ہے۔ قید کیا ہوتی ہے یہ میں بھی اچھی طرح جانتی تھی، میں نے بھی اپنی زندگی کا ایک مشکل وقت گزارا تھا،
پھر میں وہ سارا لال رنگ کا دھاگا جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن ایسا کرتے ہوئے میرے وجود کو کتنی اذیت اٹھانی پڑی تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ پھر جلدی سے میں نے وہ لال رنگ کا دھاگا لیا اور اسے جلا ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دھواں پورے گھر میں پھیل گیا تھا، ایسے کہ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ میں تو سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اچانک ہی کسی نے میرے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا تو میرا سانس بھی بحال ہوا، لیکن سامنے کھڑا وجود مجھے دکھائی نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی دھواں میرے سامنے سے ہٹا ویسے ہی وہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ اب میں آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ چاروں طرف سکون چھایا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا لیکن اب رات ہو چکی تھی۔ عجیب سے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیا وہ جن ذات سچ مچ آزاد ہو گیا ہے؟ بار بار یہی سوچ میرے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن اچانک ہی زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا 3-4 عورتیں کھڑی تھیں جو محلے میں ہی رہتی تھیں۔ وہ عورتیں مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، ارے تمہارے گھر سے اتنا دھواں نکل رہا تھا، ہم تو پریشان ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ آگ تو نہیں لگی ہے۔ ان کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس وہ غلطی سے ایک کپڑا جل گیا تھا۔ یہ سن کر وہ عورتیں پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، پہلے بھی میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر خالی کر دو، دیکھو اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ میں ان کی بات پر خاموشی سے سر ہلاتی رہی۔ پھر وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، جبکہ میں بے چینی سے عدنان کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ مجھے اب اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک ہی دروازہ خود بخود کھلا، جیسے کوئی اندر آیا ہو۔ میں سمجھی کہ عدنان ہوں گے، لیکن پھر یاد آیا کہ باہر کا دروازہ تو میں خود اپنے ہاتھوں سے بند کر کے آئی تھی۔ تبھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن سامنے دیوار پر موجود ایک انسانی سائے کو دیکھ کر میرے حواس قابو میں نہ رہے تھے۔ میں چلاتی ہوئی باہر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن پھر خیال آیا کہ محلے پڑوس کی عورتیں پھر سے میرے گھر میں جمع ہو جائیں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس انسانی سائے نے ایک مردانہ روپ اختیار کر لیا۔ اب وہ میرے سامنے تھا۔ میں اسے آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھ پر احسان کر دیا، مجھے آزادی دلا کر۔ اب تم جو خواہش پوری کروانا چاہتی ہو وہ مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں ایک بانجھ عورت ہوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میری جھولی میں اولاد آ جائے، ایک ننھا وجود جس کے لیے میں 10 سال سے ترس رہی ہوں۔ جس طرح تم 10 سال سے آزادی کے لیے ترس رہے تھے، اسی طرح میں بھی اولاد پانے کے لیے بے چین ہوں۔ کیا تم میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہو؟ وہ چند لمحے غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہاری پیشانی پر صاف ظاہر ہے کہ تمہارے وجود سے کوئی اولاد جنم نہیں لے گی۔ یہ میں نہیں بلکہ تمہاری تقدیر میں لکھے ہوئے الفاظ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں کچھ ماضی کے بارے میں جان سکتا ہوں۔ تم نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے تم بانجھ پن کا شکار ہو، لیکن جو تمہاری اولاد کی خواہش ہے میں یہ پوری کر سکتا ہوں۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ تم مجھے کہاں سے اولاد لا کر دو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بھلے کہیں سے بھی اس بچے کو لا کر دوں، لیکن میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ میں عجیب سی خوشی کی کیفیت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر شام کو عدنان آئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے، ہم جلد ہی یہ گھر خالی کر دیں گے۔ میں ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، عدنان ابھی ہم یہ گھر نہیں چھوڑیں گے۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ کہنے لگے، کبھی تو کہتی ہو کہ مجھے اس گھر میں ڈر لگتا ہے، اور اب کہتی ہو کہ یہ گھر نہیں خالی کریں گے، کیا وجہ ہے؟ وہ کچھ حیران تھے، تو میں بے چینی سے کہنے لگی، نہیں بس مجھے یہ گھر اچھا لگنے لگا ہے، اس میں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں انہیں سمجھاتے ہوئے یہ گھر نہ چھوڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ اب میں ہر وقت گھر میں ہی رہتی تھی، محلے پڑوس میں تو ویسے بھی نہیں جاتی تھی۔ اگلے دن میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آہستہ آہستہ میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں پورے 9 مہینے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تمہارے لیے بچے کا بندوبست ہو گیا ہے۔
لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ میں حیران ہو کر اس سے کہنے لگی۔ تو وہ کہنے لگا، بس یہ سب کرنا میرا کام ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ لیکن تم نے اپنے بچے کی خاطر اپنے شوہر سے ایک جھوٹ کہنا ہے، وہ یہ کہ تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر میں نے انہیں یہ کہہ دیا تو وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ میں ان سے جھوٹ کہوں گی۔ تو وہ جنات کہنے لگا کہ جھوٹ ہی صحیح، لیکن میں بچہ تمہیں حقیقت میں لا کر دوں گا، پھر ساری دنیا کو یقین ہو جائے گا کہ تم سچ میں ہی ماں بنی ہو۔ اس کے کہنے پر میں اس کی بات ماننے پر تیار ہو گئی تھی۔ پھر اگلے دن عدنان آئے تو میں جھوٹ موٹ انہیں کہنے لگی کہ آج مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، طبیعت بھی بوجھل ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں انہیں کہنے لگی کہ نہیں، میں پڑوس میں رہنے والی اس عورت کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ میرے لیے پریشان مت ہوں۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئے۔ لیکن اگلی شام جیسے ہی وہ نوکری سے گھر واپس آئے تو میں انہیں کہنے لگی کہ میں آج اس عورت کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کیا تو میں حیران رہ گئی۔ عدنان، آپ کے لیے خوشخبری ہے، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ لیکن جب میں نے اسے وہ رپورٹ دکھائی جو میں نے ڈاکٹرنی سے بنوا لی تھی تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے اس گھر میں آ کر تو ہمارے نصیب ہی کھل گئے۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن مجھے اپنے جھوٹ پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں، لیکن اپنی اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ عدنان کے گھر والوں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ بات جان کر اس کی ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگی، کیا تم میرے بیٹے کے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہی؟ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، میں سچ مچ ہی ماں بننے والی ہوں، وہ بھی عدنان کے بچے کی۔ خدا سنتا ضرور ہے، بھلے دیر سے صحیح۔ جس طرح وہ آئی تھی اسی طرح خاموشی سے واپس چلی گئی، حالانکہ میں بہت ڈر رہی تھی۔ لیکن اگلی رات کوئی میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی 9 مہینے گزریں گے میں وہ بچہ تمہیں لا کر دے دوں گا، پھر تمہارے شوہر کو یقین آ جائے گا کہ جو بھی تم نے کہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ یہ ایک جھوٹ ہے، میں اس بات پر شرمندہ ہوں۔ تو وہ جنزاد کہنے لگا، شرمندگی کیسی؟ تم نے اپنی خواہش پوری کی ہے۔ لوگ دوسروں کے بچوں کو پال کر یہ خواہش پوری کرتے ہیں، اسی طرح تم بھی یہ ثواب کا کام کرو گی۔ دوسرے دن عدنان نوکری سے واپس آئے تو کہنے لگے، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ دراصل میری نوکری اب رات کی ہو گئی ہے، میری نائٹ ڈیوٹی ہے، تمہیں بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی، جبکہ تمہاری حالت بھی ایسی ہے۔ میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنا خیال بہت اچھے سے رکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں اس بات پر اور بھی خوش ہو گئی تھی کہ اچھا ہے عدنان کو زیادہ توجہ مجھ پر دینے کا موقع نہیں ملے گا، رات کو وہ ڈیوٹی پر ہوں گے تو دن میں سوئے رہیں گے، اس طرح میرے لیے آسانی رہے گی، میرے جھوٹ کا پردہ بھی فاش نہیں ہوگا۔ میں بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچتی کہ آخر وہ جنات مجھے کہاں سے بچہ لا کر دے گا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ ایک ڈاکٹرنی کو میں چند ہزار روپے مہینے کے طور پر دے رہی تھی، جو میری جھوٹی رپورٹ بنا کر دے دیتی۔ وہ بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے، اگر میری کوکھ سے کسی بچے نے جنم نہیں لیا تو میرا شوہر مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لے گا، اور سسرال والے تو چاہتے ہی یہی ہیں۔ یوں ڈاکٹرنی نے میرا ساتھ دینے کی رضامندی ظاہر کی تھی۔ زیادہ تر میں عدنان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی، بلکہ اکیلی ہی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ جن ذات بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے 7 مہینے گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ عدنان میرا بہت خیال رکھتے تھے، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن مجھے یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ آخر وہ بچہ آئے گا کہاں سے جو جن ذات مجھے لا کر دے گا؟ کیا وہ سچ مچ ایک انسانی بچہ ہوگا؟ اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر 3 مہینے رہ گئے تھے جب وہ بچہ میرے پاس آ جاتا، لیکن اس رات وہ جن ذات میرے پاس آ کر کہنے لگا، تمہیں یقین نہیں آئے گا
لیکن ایک انسانی عامل نے مجھے اس درخت کے اندر قید کیا تھا۔ دراصل میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ مجھے ایک لڑکی کے پاس بھیجنا چاہتا تھا جو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے اس عامل سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بدلے میں وہ چاہتا تھا کہ میں اس عامل کا بدلہ اس لڑکی سے لوں، لیکن میں نے اس کی بات پر صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ لڑکی بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے غصے میں آ کر مجھے اس درخت کے اندر قید کر دیا۔ میں آزادی پانے کے لیے پچھلے 10 سال سے ترس رہا تھا۔ جب بھی کوئی میری آواز سنتا وہ ڈر کر بھاگ جاتا تھا، لیکن تم ایک واحد لڑکی تھی جو مجھ سے خوفزدہ نہیں ہوئی۔ تم نے میری بات مان کر مجھے آزاد کر دیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں حیرت سے کہنے لگی کہ اب وہ لڑکی کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ لڑکی کے حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ ابھی بھی بہت تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے سچ مچ اس لڑکی پر بہت ترس آیا تھا۔ میں نے بھی تو اپنی زندگی میں بہت کٹھن حالات دیکھے تھے۔ پھر جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے تھے ویسے ویسے میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دھوکہ اپنے شوہر کو دینے جا رہی ہوں کہیں اس کا راز عدنان کے سامنے کھل نہ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں اپنا وجود چھپا کر عدنان کو یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں سچ میں ہی ماں بننے والی ہوں۔ وہ پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھ رہا تھا۔ اب میرا دل پہلے سے بھی زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ میں صرف جن ذات کی وجہ سے ایک بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہونے والی تھی۔ چاہے تو یہ مشکل حل ہو جاتی یا پھر چاہے تو یہ میرے گلے پڑ جاتی۔ پھر شاید حقیقت جاننے کے بعد عدنان مجھے کبھی معاف نہ کرتے۔ اب وہ میری حالت دیکھ کر کہتے کہ میں نائٹ ڈیوٹی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں انہیں رات کی ڈیوٹی کرنے پر ہی مجبور کرتی۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ رات بڑی ہی خوفناک تھی جب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں یہ دستک کی آواز سن کر ڈر گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا سامنے ایک نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے جلدی سے وہ بچہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور خود تیزی سے دور گلی میں جا کر غائب ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ بن مانگے ہی مجھے یہ بچہ مل گیا تھا۔ تو کیا یہ بچہ دینے والی مجھے کوئی غیر فطری مخلوق تھی یا حقیقت میں وہ کوئی لڑکی تھی؟ جیسے ہی میں نے کپڑے میں لپٹے بچے کو کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چند گھنٹے پہلے ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن میرے تو دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں جان گئی کہ اسی جن ذات نے میری مدد کی ہے۔ میں اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹائے اسے صاف ستھرا کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے کپڑے پہنائے جو میں نے پہلے سے ہی لے کر رکھے ہوئے تھے۔ اپنی طرف سے تو جیسے میں نے ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ اب میں صرف صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی جب عدنان فیکٹری سے آ کر اس بچے کو دیکھتا۔ لیکن اس رات میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ وہ چپکے سے آ کر کھڑا ہو گیا تھا جبکہ میں بچے میں مگن تھی۔ میں نے محسوس ہی نہ کیا کہ میرے پیچھے کوئی موجود ہے، لیکن جیسے ہی اس کی موجودگی پر پلٹ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے چہرے پر بلا کی خوشی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں نے اپنی بات پوری کر دکھائی اور یہ بچہ تمہارے حوالے کر دیا۔ اب تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، لیکن یہ لڑکی جو بچہ لے کر آئی تھی یہ کون تھی اور اس نے مجھے اپنا بچہ کیوں دیا ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس بات کا راز وقت آنے پر میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن فی الحال جو تمہاری خواہش تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، اس لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اتنا سا بچہ گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے خوف بھی محسوس ہوا کہ کہیں یہ بچہ جناتی تو نہیں ہے، کہیں جنات کی دنیا سے تو نہیں آیا ہے۔ ایسی کئی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی صبح عدنان آیا تو میں نے بہانہ بنا دیا جیسے میں زچگی کے مراحل سے گزر کر بستر پر لیٹی ہوں۔ میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے مصنوعی ڈرامہ کر رہی تھی، لیکن عدنان مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بچے کو دیکھ کر تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں رات کو رک جاتا ہوں، لیکن تم نے منع کر دیا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اگر آپ رک جاتے تو سارا راز آپ کے سامنے آ جاتا۔
لیکن وہ اس بات پر خوش تھے کہ ان کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا ہے۔ میں نے بہانہ بنا دیا تھا کہ پڑوس میں رہنے والی عورت کو میں اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی تھی۔ صبح تک یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی تھی کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اس آصف زدہ گھر میں رہتے ہوئے بھلا مجھے کوئی خوشی کیسے مل سکتی تھی؟ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جوں جوں عورتیں آ کر بچے کو دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ بچہ بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھا، لیکن مجھے وہ لڑکی بھی اچھی طرح یاد تھی جو اندھیری رات میں مجھے بچہ دے کر گئی تھی۔ وہ بھی تو بہت خوبصورت تھی، لیکن اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا، خاموشی سے بچے کو تھمایا اور دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ پھر میری ساس بھی بچے کو دیکھنے آئی۔ میرا شوہر بہت ہی خوش تھا، بار بار مجھ سے پوچھتا کہ ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہی نام رکھیں۔ پھر انہوں نے بچے کا نام رحمان رکھا تھا، جو مجھے بہت پسند آیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے اس گھر میں ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ جن ذات آزاد ہونے کے بعد واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا ہے، لیکن مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے گیا تھا۔ پھر اس دن میں گھر میں اکیلی تھی، شام کا وقت تھا، عدنان کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ میں بچے کو سلا کر کچن میں آ کر کھانا پکانے کی تیاری کر رہی تھی جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں حیران تھی کہ اس وقت کون آ گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ یہ وہی نقاب پوش لڑکی تھی، اس بچے کی ماں۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کہیں یہ بچے کو لینے تو نہیں آئی؟ اس نے ملتجی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میں صرف ایک بار اپنے بچے کو دیکھنے آئی ہوں۔ میں نے اسے بچے کو دیکھنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ بچے کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ میری تو دنیا ہی لٹ جائے گی۔ یہ بچہ میری جینے کی وجہ تھی۔ وہ آنسو بھری نظروں سے بچے کو دیکھتی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ کیا یہ بچہ تمہارا ہے؟ آخرکار میں نے اپنے دل کی بات پوچھ لی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن فکر نہ کرو، میں کبھی بھی اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ایک لڑکی بھلا ایک بچے کو کیسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے؟ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ضرور اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہی تھی۔ کیا تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ پھر تم نے اس بچے کو کیسے جنم دیا؟ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ بات تم اسی جنزات سے پوچھ لینا، وہ تمہیں ساری کہانی بتا دے گا۔ پھر اس نے بچے کو پیار کیا اور چپ چاپ جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ اب وہ میرے لیے ایک نئی کہانی چھوڑ گئی تھی، اور میں یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ عدنان اور میری تو گویا زندگی ہی خوبصورت ہو گئی تھی۔ ہم دن رات اس بچے میں کھوئے رہتے تھے، لیکن مجھے ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ جو اس بچے کی ماں ہے کہیں وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ اس بات کو یقین میں بدلنے کے لیے میں اس جن ذات سے کچھ ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اتنے دن سے میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس رات میں اکیلی ہی تھی کیونکہ عدنان کی ڈیوٹی بچے کی پیدائش کے بعد دن کی تو ہو گئی تھی، لیکن وہ کبھی کبھار رات میں بھی چلے جاتے تھے۔ میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، کیا تم نے مجھے یاد کیا تھا؟ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول کر دیکھا اور میں جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئے ہو؟ اب کبھی بھی یہاں نہیں آؤ گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، مجھے 10 سال بعد آزادی ملی ہے، اس لیے میں بھلا واپس کیوں آؤں گا؟ لیکن تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو مجھے ضرور بتانا، میں تمہاری ہر پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ میں اسے یہ بات بتا دوں، اس لیے بے چینی سے کہنے لگی، میرے بچے کی حقیقی ماں اس سے ملنے آئی تھی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس بچے کو واپس نہ لے جائے۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، وہ کبھی بھی اسے واپس نہیں لے کے جائے گی، کیونکہ اس نے پوری دنیا سے یہ بات چھپائی تھی کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ بات صرف میں جانتا تھا۔ وہ تو اس بچے کو مار دینا چاہتی تھی، پیٹ میں ہی، لیکن میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک رات کی بات ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری اولاد کی خواہش ضرور پوری کروں گا، اس لیے اب میں کسی عورت کو تلاش کرنا چاہتا تھا
جو اپنا بچہ مجھے دینے کے لیے تیار ہو جائے، جسے بچے کی ضرورت نہ ہو۔ ویسے تو میں نے کئی جگہ پر تلاش کیا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اس رات میں آ رہا تھا جب میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو اکیلے سڑک پر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، جیسے بہت غم میں مبتلا ہو۔ میں اس کے سامنے جا کر کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میری عزت برباد ہو گئی ہے۔ اب میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے، اس لیے میں اس بچے کو مارنا چاہتی ہوں۔ میں میڈیکل سٹور سے دوائیاں لینے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے جس لڑکی کی تلاش تھی وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگا کہ تم اس بچے کو نہ مارو، بھلے اسے میرے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں حاملہ ہوں۔ تو میں اسے کہنے لگا کہ میں ایک جنزاد ہوں، اپنی طاقت سے میں ایک ایسا عمل کروں گا جس کی وجہ سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم حاملہ ہو، اور جیسے ہی تمہارا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاؤں گا، اس بچے کو تم وہاں چھوڑ کر آ جانا۔ وہ لڑکی ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں اس بچے کے بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اپنی دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تمہارے حوالے کروں گا، تو وہ یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں اس بچے کو جنم دے سکتی ہوں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری کیسی حالت ہے۔ تو میں نے اپنی طاقت سے خاص عمل کیا، کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ 9 مہینے کیسے رہی ہے۔ ادھر میں نے تم سے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ میں ہر حال میں اس بچے کو تمہارے پاس لا کر رہوں گا۔ پھر 9 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر اس رات کو وہ لڑکی اس بچے کو تمہارے حوالے کر کے چلی گئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اب یہ بچہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اس کے بدلے میں میں نے اسے مالا مال کر دیا ہے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، لیکن وہ ماں ہے، کبھی کبھار اپنے بچے سے ملنے ضرور آئے گی، اور تم اسے ملنے دینا۔ جنزاد نے تو میرے دل سے ہر خوف ختم کر دیا تھا۔ اب میں بہت خوش ہوئی۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ بچہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا۔ پھر دھیرے دھیرے میرا بچہ بڑا ہونے لگا۔ اب وہ 1 سال کا ہو گیا تھا۔ 1 سال میں صرف 2 دفعہ ہی اس کی ماں اس سے ملنے آئی تھی، لیکن جب وہ دیکھتی کہ میں اس کا کتنا خیال رکھتی ہوں، ایک بانجھ عورت جو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اس نے میری جھولی بھر دی تھی اپنی اولاد دے کر۔ اس سے بھلا خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ پھر ایک دن عدنان آ کر کہنے لگے، یہ بچہ تو ہمارے لیے خوش قسمت ثابت ہوا ہے، دیکھو میری ترقی ہو گئی، اب میں مینیجر بن گیا ہوں۔ یہ سن کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر 2-3 سال بعد ہی ہم نے اپنا ذاتی گھر خرید لیا۔ رحمان تو میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ میرے سسرال والے بھی حیران ہوتے تھے کہ آخر ایک بانجھ عورت کیسے بچے کو پیدا کر سکتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے میری قسمت ایسے بدلی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میں ایک بنگلے کی مالکن بن گئی تھی۔ میرا بچہ دنیا کا خوش قسمت ترین بچہ تھا۔ کبھی کبھار میں اسے لے کر اس کی ماں کے پاس بھی ملوانے چلی جاتی تھی۔ پھر ایک دن عدنان آ کر کہنے لگے کہ وہی گھر فروخت ہو رہا ہے، بھلا کون لے گا اس آصف زدہ گھر کو؟ میں فوراً کہنے لگی، عدنان آپ اس گھر کو خرید لیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ اس گھر میں آنے کے بعد ہماری قسمت بدل گئی، ہمارا بچہ بھی اس دنیا میں آ گیا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس جگہ کو خرید کر وہاں پر ایک مدرسہ بناؤں، یہ میری دلی خواہش ہے۔ عدنان کہنے لگا، تو تم میری سب سے بڑی خوشی ہو، میں تمہاری ہر خوشی پوری کروں گا۔ عدنان نے میرے کہنے پر وہ گھر لے لیا تھا۔ پھر اس دن میں رحمان کو لے کر اس گھر میں گئی تو مجھے وہی درخت نظر آیا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ درخت کبھی بھی کوئی کاٹنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں بھی اسے کٹوانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ میں چاہتی تھی کہ اس کے سائے میں بچے قرآن پاک پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ لیکن مجھے ایک ڈر تھا کہ کہیں عدنان کے سامنے میرا یہ راز نہ آ جائے کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ میں اس دن سے بہت ڈرتی تھی، لیکن ایک دن عدنان سے میں نے یہ بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر چاہے وہ مجھے چھوڑتا یا پھر مجھے قبول کرتا، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ لیکن میں یہ سچ عدنان کو بتانا چاہتی تھی۔ پھر جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگا، مجھے پہلے سے ہی سب معلوم ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں
کہ یہ بچہ تم نے کسی لڑکی سے بول لیا ہے، اور یہ حقیقت بتانے والا مجھے ایک اجنبی ہے۔ اس نے مجھے اس بچے کی پیدائش کے 1 سال بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن جب اس نے یہ بتایا کہ یہ بچہ اب ہمارا ہے اور ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گا تو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں نے آج تک یہ راز اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ میں نے عدنان سے فوراً ہی معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے مجھے معاف کر بھی دیا تھا، کیونکہ رحمان ہماری زندگی کا سرمایہ تھا۔ لیکن میں حیران ہوتی کہ وہ اجنبی کون تھا جس نے عدنان کو یہ حقیقت بتائی تھی۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مجھے خیال آیا کہ ہو نہ ہو وہ اجنبی وہی جنزات تھا جس نے پہلے سے ہی میری زندگی آسان بنانے کے لیے عدنان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن میں نے عدنان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ یہ بات کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گا۔ عدنان کہنے لگا کہ کیا میں پاگل ہوں جو یہ بات سب کو بتاؤں گا؟ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر والے بڑی مشکل سے تمہاری عزت کرنے لگے ہیں۔ اب جیسے ہی میرے پاس مال و دولت آئی، میرے بھائی بھابھی بھی آنے جانے لگے، لیکن میں کبھی بھی ان کا وہ رویہ نہیں بھول سکتی تھی۔ اس لیے اوپری دل سے مل تو لیتی تھی، لیکن پھر بھی یہ سب میرے لیے بیگانے تھے۔